جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فانھا تذکر الاخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فانھا تذکر الاخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ نہ جائیں، ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے۔ لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں، تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے
تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی, میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لهما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں. اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. امریکہ میں مقیم عدنان فاروقی کی صحت کے لیے, فاروق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. فالج اور دل کے عارضہ مبتلا ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں نے پہلے کچھ فحش چیزیں دیکھ لی تھیں, اب توبہ کو عرصہ گزر جانے کے باوجود ذہن میں رہ جاتی ہیں. بعض نے کہا غیر اختیاری میں پکڑ نہیں, لیکن مفتی صاحب کبھی لگتا ہے کہ اختیاری ہے, کبھی لگتا ہے غیر اختیاری ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اختیار ہے, اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ میں بعض نے کہا توجہ نہ دو, لیکن توجہ دینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, وہ بھی سلب ہو جائے گی. اگر توجہ نہ دوں تو گناہ ہی نہ سمجھوں گا. جب انسان کوئی گناہ کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے نا, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, اس کے خیالات ستاتے رہتے ہیں. یہ بھی گناہ کا دنیاوی نقصان ہے. تو جو ہونا تھا نقصان وہ تو ہو گیا. اب آپ کے دماغ میں اگر خیالات آ رہے ہیں تو اگر واقعی جان بوجھ کر نہیں لا رہے تو ہے یہ غیر اختیاری. انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا. بس گناہ کریں نہیں, آپ دوبارہ گناہ نہ کریں. خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں, تو گناہ کے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے رو دھو کے توبہ کر لی نا, تو اس کو بھلانے کی کوشش کرو. پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. نہیں بھائی, کر دیا اللہ نے معاف. کیونکہ اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں, تو پھر اللہ سے جو تعلق بندے کا بننا چاہیے وہ تعلق بنتا نہیں ہے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بھول جائے بس انسان, تذکرہ بھی نہ کرے. ایک انگریز مسلمان ہوا, ہمارے ہاں مدرسے میں آیا تھا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ اس کی, برطانیہ کا تھا. تو ویسے ہی ہمیں شوق ہوتا ہے انسان کو آپ کا ماضی کیسا تھا, کہ اس نے کہا میں سب بھلا چکا ہوں,
حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اس نے کہ میں جب کرسچن تھا میرا نام کیا تھا. اس نے کہا میرا یہ نام ہے, ماضی میں نام کیا تھا, اس پہ بھی مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا اس کا. نام بتانے کے لیے ایگری نہیں ہوا کہ جب میں نے زندگی چینج کر لی تو چینج کا مطلب ہے کہ پچھلا سب میری ڈکشنری سے نکل گیا. میں نے کہا یار اس کو بولتے ہیں خاندانی توبہ. گورے ویسے ایک بات ہے یار, جو کام کرتے ہیں خاندانی ہے, چاہے وہ غلط کریں چاہے صحیح کریں. جاپانیوں میں بھی یہ بات ہے, یہ ان کی ایک کوالٹی ہے جو ماننی پڑے گی. جو کام کرتے کیسے ہیں, خاندانی. تو آپ نکاح میں, جو میں آپ کا نکاح پڑھاؤں اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, ایک ابھی نندن تولیہ, ایک دودھ پتی. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ابھی نندن کا کو عزت دوں, اکرام کروں اس کا. اب وہی سیاست جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیاست کھیلی, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ابھی نندن آئے, میں ان کو چائے پلاؤں, ویڈیو بناؤں, عزت کے ساتھ مودی کے حوالے کروں. یہ جناب یہ آئے تھے اوپر سے, گئے بائی روڈ ہیں. یہ بائی ایئر آئے تھے, گئے کیا ہے, بائی روڈ. تو یہ ایک میری خواہش ہے, نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا پڑے. دوسرا, ایک بمبار طیارہ, ہمارے دن تو 7 بمبار طیارے, ایک بمبار طیارہ وہی والے پائلٹ کے ساتھ جنہوں نے ابھی نندن کو آسمان سے نیچے اتارا. وہ پائلٹ بھی چاہیے مجھے, یا اسی جیسا کوئی پائلٹ ہو. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا نکاح انشاءاللہ پڑھا دوں. سمجھ رہے ہو, ویسے بھی پڑھا دیں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں. آ جاؤ تو صبح شام یہاں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, آ جائیں گے. مفتی صاحب اگر نکاح کرنے سے والدین بھائی اگر نکاح کرنے سے روکتے ہوں, بھائی کو والدین روکتے ہوں تو روکنا لازم نہیں ہے. بھائی کیسے روک سکتا ہے؟ شادی کر کے بتا دو. جو روک رہے ہیں نا, آپ اپنے خرچے پہ اگر شادی کر رہے ہو اور پھر بھی روک رہے ہیں, آپ گھر بھی اپنا دے رہے ہو, والدین کے ساتھ بیوی کو نہیں رکھ رہے, خرچہ بھی اپنا اٹھا رہے ہو, پھر بھی والدین روک رہے ہیں, تو پھر نہیں مانو والدین کی. پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کر لو شادی, بچے پیدا ہو کے جب پوتے نواسے والدین کی خدمت میں لا کے ڈالو گے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, بولیں گے یار بالکل جو ہوا صحیح ہوا. آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, آؤٹ پٹ. ماں باپ کو نا پوتے نواسوں سے کس کی حد تک محبت ہوتی ہے. تو جب آپ کے ابا دیکھیں گے پیارا سا پوتا یا پوتی, وہ اتنا اللہ نے بچے کے چہرے پہ ایسی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, وہ بولیں گے یار کام غلط ہوا لیکن رزلٹ بہت اس کا خاندانی ہے. تو رزلٹ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ. یعنی اسلام قبول کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیں گے. ویسے تو کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا بھائی, شعیب احمد صدیقی کی طبیعت انتہائی نازک ہے, ڈاکٹر نے 48 گھنٹے بہت اہم قرار دیے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی یہ جب میں کہتا ہوں دل سے دعا ہے تو یہ دل سے واقعی کر بھی رہا ہوتا ہوں. جمعہ 5, 2 فرض 4 سنتیں, جمعے کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں 6 سنتیں موقدہ ہیں, تو وہ بھی ایک قول ہے, وہ بھی غلط قول نہیں ہے. لیکن ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ 4 بھی اگر کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ 6 بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دونوں قول ملتے ہیں, تو انہوں نے آسانی والے قول پہ فتویٰ دیا ہے. تو اگر کوئی مفتی یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں موقع ہیں, وہ بھی قول ٹھیک ہے. ہم اس لیے 4 کے قول کو لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آسانی ہے. تو دونوں قول ملتے ہیں تو آسانی پہ عمل کیا جا سکتا ہے. قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے. علماء دیوبند بھی اس پر 2 رائے ہیں. جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا, باقی علماء کی رائے سنتا ہے. تو دونوں رائے ہیں, اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ. میری ایک ذاتی رائے ہے, انک لا تسمع الموتى, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے, اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں. یہ بہت بڑی تعویل ہے. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے, تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں, نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے, تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہے کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قول ہے جو ان کی رائے ہے, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے, کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں, یا یہ وہ قابل تعویل ہیں, وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی, حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے نا, تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں. ہم جو میت کے لیے ثواب کرتے ہیں وہ ثواب میت کو روح ملتا ہے, یہ جسم کو والا جسم روح کو ملتا ہے. بھائی وہ ثواب, میری 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا ہے, تو میری بیٹیوں کو اہلیہ کا حصہ ملے گا کہ نہیں. 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تھا, تو ان کا تو حصہ گیا. تو آپ کی اہلیہ کی وراثت میں آپ کو حصہ ملے گا اور آپ کی بیٹیوں کو ملے گا, کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر 2/3 بیٹیوں کو اور 1/4 شوہر کو, اور جو بچ گیا وہ آپ کی اہلیہ کے بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا. اچھا میرے اگر بیٹا نہ ہو نا تو وراثت پھر
جو بچتی ہے وہ بھائیوں میں جاتی ہے. بہت لمبا ہے یار. میرے بھائی معظم عثمان بارہ بنکی یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں عام آدمی بھی جہیز لیتا ہے, وہ بارات لے جاتا ہے, اور علماء کرام بھی جہیز لیتے ہیں اور بارات لے جاتے ہیں. 200-300 لوگ اور ہم لوگ جہیز بغیر. بھائی غلط کرنے اگر علماء کرتے ہیں تو بھی غلط ہے, سارے علماء نہیں کرتے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع بھی, یہ لمبا سوال ہے نا اس لیے بھی ٹائم کم ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا, اگلے ہفتے دوبارہ دے دیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کی اور درمیان میں سورت بھول جائیں تو کیا کریں, کوئی بات نہیں, اگلی سورت شروع کر دیں. دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں پھر, لیکن دعائے قنوت سیکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لیں, اللہم اغفر لی, کچھ بھی نہیں تو اتنی پڑھ لیں. وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سب سے نماز ہو جائے گی. جی ہاں ہو جائے گی. بس یہ آخری سوال ہے یار. لڑکی کا نام احویہ یا احدیہ رکھنا مناسب ہے یا نام تبدیل کر دیا جائے؟ آج کل لڑکیوں کے نام عجیب عجیب سے آ رہے ہیں. نکاح پڑھاؤ نا, دلہن کا نام ایسا ہوتا ہے جو لگتا ہے کوئی زمین کا نام نہیں ہے, نہ کسی ڈکشنری میں ملتا ہے. لوگ نام میں یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی یونک قسم کا نام ہونا چاہیے, بہت ہی یونک جو کسی کا نہ ہو, اس کو فوکس کر رہے ہیں لوگ. بھائی جو کسی کا بھی نام نہیں ہے اس کا مطلب وہ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. عجیب عجیب چیزیں, دو مختلف لفظوں کو ملا کے لگایا ہوا ہوتا ہے نام, اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو نام رکھے صحابہ صحابیات بڑے بزرگان دین یا جو بڑی عورتیں گزری ہیں, یا یہ کہ کم از کم ایسا تو نام رکھیں جس کی کوئی میننگ تو ہو, پہلے مانا تو پتا چلا لیں اس کے. انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ مطلب, انٹرنیٹ میں ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے. کل ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ چلغوزہ 5,000 روپے کلو, یہ پتہ نہیں 6,000 روپے کلو مل رہا ہے, مفتی صاحب چاہیے آپ کو؟ اب میں نے کہا 5,000 روپے کا 1 کلو آدمی چلغوزہ لے تو کچھ کے فضائل ہوں تو لے آدمی, ورنہ خالی چلغوزے پہ 5,000 روپے کیوں خرچ کرے. کاجو نہیں کھا لے آدمی, وہ مزے کا بھی ہوتا ہے. اور چلغوزے کو چھیلنے میں اتنی ٹینشن ہے, چھیلنا اس کو اچھا خاصا, اتنا وہ ناخنوں سے باریک کر کے پھر وہ آدھا ٹوٹ جاتا ہے آدھا نکلتا ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو میں نے کہا ذرا گوگل پہ چلغوزہ ڈال کے سرچ کرتے ہیں. تو گوگل پہ ہم نے چلغوزے کے فائدے لکھے تو ایک بڑے کوئی پھینکو تھے, انہوں نے وہ دنیا میں جتنے فضائل مجھے لگا چلغوزے کے اتنے دنیا میں کسی اور چیز کے فضائل نہیں ہے. آج کل بعض نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں نا جو ایک خوراک پر انہوں نے کورس کیا ہوا, ہو سکتا ہے پروناؤنسیشن میں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, تو وہ بھی بہت, ان کا بھی بہت حساب کتاب ٹی وی میں چل رہا ہے, یوٹیوب چینلوں پہ, کہ وہ تھوڑی انگلش مار کے نا امریکہ یا لندن کا ایک چکر لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو میں نے ایک چھوٹا موٹا کہیں لندن سے پیاز کے بارے میں کچھ معلومات لے لی, تو اب لوگ کہتے ہیں لندن سے پڑے ہوئے ہیں, امریکہ سے پڑے ہوئے ہیں. یہ چیز ٹیلی ویژن پہ یوٹیوب پہ بہت چل رہی ہے. باقاعدہ پراپر ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے وہ, MBBS. تو چند چیزیں, دار چینی, لونگ, میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں جن سے یہ ان کے حساب کتاب چلتا ہے. دار چینی, لونگ, ادرک, لہسن اور کالی مرچ, 5 چیزیں ایسی ہیں, اور کوئی رہ تو نہیں گئی. دار چینی, ادرک, لہسن, لونگ اور کالی مرچ, شاید ایک آدھ چیز رہ گئی ہو. تو یہ 5 کامن چیزیں. ہلدی, آپ کو اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹیلی ویژن پہ اپنا چورن بیچنا ہے تو آپ ان 5 چیزوں کے فضائل انٹرنیٹ سے یاد کر کے لوگوں کو قہوے پلانا شروع کر دو. آپ ادرک کے یہ فضائل, ادرک پہ پوری دنیا میں کانفرنس ہوتی ہے, ادرک یوں کرتا ہے, ایسا کولیسٹرول کاٹتا ہے, ایسا پھیپڑوں کو سیٹ کرتا ہے اور امیون سسٹم بڑھاتا ہے. اور لہسن آپ نے اگر کھا لیا تو بس آپ قیامت کا اعلان کر کے ہی دنیا سے جاؤ گے, اس سے پہلے اگر آپ مر گئے تو میری طرف سے گارنٹی ہے. یہ فضائل چل رہے ہوتے ہیں جو ماہرین خوراک ہوتے ہیں نا, غذاؤں کے, جنہوں نے ڈپلومے کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے, یوٹیوب پہ آ کے لوگوں کو کورونا کے خلاف بھی, لونگ جس نے کھا لی نا, وہ نہیں ہوتی لونگ چھوٹے دانے, وہ کھا لی تو بس دنیا میں اس سے بڑا کام تو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں بس 3 پیس سوٹ ٹائی. میں کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن دکان ہمارے ہاں پھینکوؤں کی زیادہ چلتی ہے. جو آدمی اعتدال والی بات کرتا ہے نا, پبلک نہیں مانتی اس کو. مثال کے طور پر آپ نے اگر ادرک کے فضائل بیان کیے ٹی وی میں بیٹھ کے, اگر آپ اعتدال سے بیان کرو گے تو آپ کہو گے بھائی ادرک جو ہے نا کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے, رپورٹ ہے یہ. بس بہت ساری چیزیں کرتی ہیں جن میں ادرک بھی کر لیتا ہے. تو اس میں اگر آپ دن میں 1 آدھ قہوہ بنا کے پی لیں تو امید ہے فائدہ ہوگا, بشرطے کہ دمبے کے چربے نہ پھوڑ رہے ہو آپ بیٹھ کے مفتی صاحب کا بیان سن کے, یعنی چربی اعتدال سے کھا رہے ہو, بشرطے کہ آپ جاگنگ بھی کرتے ہو, واکنگ بھی کرتے ہو, ساری چیزیں کرتے ہو, تو اس کے ساتھ ایک ادرک کا قہوہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے. نہیں بھی پیا تو مریں گے انشاءاللہ پھر بھی نہیں. اور بھی اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, او بھائی کچھ بھی نہیں ہے, صحت کے جو اصول ہے نا بیسک, وہ 2 اور 2 4 کی طرح. اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, جو ماہر حکیم ہیں, ماہر ڈاکٹر ہیں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, صحت کے اصول بہت آسان ہے. آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو اور اپنی خوراک کو یوٹیلائز کرو. اصل یہ ہے کم کھاؤ. آپ کو پتا ہے یہ جو چینی ہم پھوڑ رہے ہیں نا طبیعت سے, حلوے مانڈے, ایک ڈاکٹر نے بتایا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے یہ. خوراک پہ کنٹرول نہیں ہے. آپ نے رات کو 12 بجے بیٹھ کے نان تافتان اور یہ اتنے کو پھوڑا, اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہو ادرک کا قہوہ پیوں گا ہمیشہ زندہ رہو, مر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو اصل جو اس کو میں بھی کبھی کبھار بتا دیتا ہوں لہسن کھا لیا کرو، لیکن ہر چیز کا ایک سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. لہسن ایسڈ ہے، تیزاب ہے، وہ تیزاب ہے بھائی، وہ جا کے کولیسٹرول کو اگر کاٹے گا تو اور بھی بہت ساری چیزیں کاٹے گا. وہ ایک آدمی کو کسی نے پلا دیا، دبلے تھے وہ باریک سے نا، ان سے کسی نے بول دیا کہ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ڈال کے پیو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے پیا تو ان کی کمر میں درد. میرے پاس ہے تھوڑا بہت، ہمارا بھی ڈاکٹر حکیموں سے اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا یہ تو چربی کو ختم کرے گا. میرے بھائی تم پہلے ہی باریک سے آدمی ہو، تمہارے اندر کچھ ہے ہی نہیں ختم ہونے کے لیے، تم پہلے ہی ختم ہوئے ہو. ہمارا اسٹائل ہے نا، کیا کریں. میں نے کہا آپ تو بالکل غائب ہو جاؤ گے، کچھ دنوں میں کرتا شلوار آ رہا ہوگا بندہ نکالنا پڑے گا جھاڑ کے اس میں سے. تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر آپ میں فیٹ ہے نا تو سب سے پہلے لائف اسٹائل کو، بس یہ قدرت نے کوئی دیکھو صحابہ کی کتنی اچھی صحتیں ہوا کرتی تھی، ان کو کیا پتا تھا لونگ کے کیا فائدے ہیں، ادرک کے کیا فائدے ہیں، کالی مرچ کے ہم نے بھی فائدے بیان کیے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. تو کچھ ایسے ماہر غذائیات ڈاکٹر آ کے ایسا یوٹیوب پہ، تو ٹی وی والوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، ٹی وی کو تھوڑی پتا ہے. ماہر کے بارے میں نا ماہرین سے پوچھا جاتا ہے. آپ کسی مفتی عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یہ ہے تو اس کے بڑوں سے پوچھو، وہ جانتے ہوں گے. عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہ بڑے مفتی ہیں چھوٹے مفتی ہیں، یہ نہیں بتا سکتے، یہ بڑے عالم ہیں چھوٹے عالم ہیں، وقت کے علماء بتاتے ہیں. اسی طرح کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے تو بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آپ بتائیں یہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے. تو ادرک کے فضائل اور دبا کے ہلدی کے فضائل اور دبا کے جناب لہسن کے فضائل ایسے چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اور وہ امریکہ سے بھی انگلش الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹرم یاد کی بھی ہوتی ہے انہوں نے میڈیکل سائنس کی، تو لوگ کہتے ہیں یار ان کی ورڈنگ دیکھو، یہ تو دیہاتی گاؤں کے کوئی آدمی تو بہت پڑھا لکھا ہے. بھائی انگلش بولنے سے تھوڑی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. گردے کو اگر وہ کڈنی کہہ رہا ہے تو گردہ ہی نا وہ، ٹھیک ہے. پھیپڑے کو لنگس کہہ رہا ہے تو وہ پھیپڑا ہی ہے نا، ہے تو اب حکیم پھیپڑا کہہ دیتا ہے، وہ لنگس کہہ دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. زبان کو ٹنگ کہہ دیا آپ کی تو وہ زبان تو زبان ہے، دانت کو کچھ بھی کہہ دیا، تو اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ ٹرم یاد کر لینا، کچھ اصطلاحات یاد کر لینا، یہ کوئی مہارت کی بات نہیں ہوتی. پراپر ڈاکٹر ہونا چاہیے. کسی اگر وہ کہہ رہا ہے میں امریکہ سے، تو کتنا پڑھا ہے آپ نے امریکہ میں، آپ کون سی یونیورسٹی میں کتنا پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ، ہمیں بھی تو پتا ہے نا، ہم طرف فون کر کے پوچھیں یونیورسٹی کتنا. ایسا تو نہیں گئے اور ایک پیاز کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھا کے آ گئے وہاں سے. تو یہ سب چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو کورونا ہوا، ان کو قہوے بہت پلائے تھے ویک ٹائپ کے لوگوں نے، یہ والا قہوہ پیو امیون سسٹم بڑھے گا، یہ والا قہوہ پیو، پھر بھی کورونا ہو گیا. اتنا خطرناک کہ موت کے منہ سے نکل کے آئے. اس کے بعد وہ قہوے والوں کو نا بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لونگ دار چینی لہسن کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی تھی، اور اتنے خطرناک بیمار ہوئے. تو جو ریسرچ ہوتی ہے نا بین الاقوامی سطح پہ، وہ ریسرچ سب سے پہلے. باقی چیزیں ٹھیک ہے، ادرک کے فائدے ہیں، پی لیں، موٹے لوگ چربی والے لوگ پی لیں تو فائدہ ہوگا. میں نے کچھ دن پہلے، میں بھی ان سب چیزوں کا ڈسا ہوا ہوں. ہم نے بھی شروع میں جب ہے معلومات نہیں تھی، ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، پرانی بات ہے نا، ہمارے اس وقت ڈاکٹروں سے اور اچھے جو ذرا اس طرح کے لوگوں سے جو بہت ہی ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں، ان سے رابطے اتنے نہیں تھے اس وقت. تو ایک دن میں نے بھی کیا میں نے وہ لونگ دار چینی رات کو نا قہوہ بنا کے، لونگ دار چینی ادرک اور جتنے، میں نے کہا جب ادرک پہ پوری گول میں کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا میں اور لونگ پہ، تو ساری کانفرنس ہم ایک ہی کپ میں کیوں نہ جمع کر لیں. تو ہم نے وہ بڑا کے بڑا خاندانی سا قہوہ بنا پیا. صبح مجھے پیشاب میں اتنی سخت تکلیف شروع ہو گئی، وہ پتہ نہیں کیا اس نے تیزابیت کی ہے پیٹ میں جا کے. تو ہر چیز کسی ریلائبل حکیم، اگر حکیم بھی ہے تو کوئی ماہر ہونا چاہیے. پہلے قبرستان وہ بھر چکا ہو آپ کے علاوہ لوگوں سے، تجربے ہو چکے ہوں، یہ والا پلایا تھا تو وہ مرا تھا، یہ پلایا تھا تو وہ مرا تھا. اور یہ تجربے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس میں جانوروں پہ تجربے ہو چکے ہوتے ہیں، چوہوں پہ تجربے ہو چکے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ تجربوں کے اتنا کروڑوں روپے تجربوں میں خرچ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ میڈیسن انسانوں پہ استعمال ہوتی ہے تو 90% فیل ہو جاتی ہیں. وہ 90% دوائیں انسانوں پہ استعمال ہونے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. صرف 10% دوائیں ہیں جو اتنے تجربوں کے بعد جا کے، وہ جو ریسرچ کا ایک بین الاقوامی معیار ہے کہ یار اب یہ انسان کو کھلائی جائے گی، یہ پیناڈول ہو گئے، ڈسپرین، وہ بہت تجربوں کے بعد مارکیٹ میں آتی ہیں. اب حکیم نے بھی جانوروں پہ تجربہ کیا ہو یا انسانوں پہ پہلے وہ کر چکا ہو، تو حکیم صاحب سے پوچھے پہلے آپ یہ بتاؤ اس معجون سے کتنے بندے آپ مار چکے ہو. پہلے 10-15 مر چکے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اس میں کوئی ایسی تبدیلی کی ہوگی کہ امید ہے انشاءاللہ میں نہیں مراؤں. یہ آپ کے استاذ نے مارے ہوں تو ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھاؤ نا. تو حکیم بھی ماہر ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اور کوئی جو ماہر غذائیات ہیں تو یہ صرف ٹی وی پہ آپ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی چیز جب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے پہلے تھوڑا سا رابطہ کر لیا.